کی محبت، محنت اور محبت کی محبت. رحماء بینہم، وہ آپس میں رحیم ہیں، یعنی محبت و احسان و قربانی کے جذبے میں ان کا جو طریقہ زندگی ہے وہ جڑے ہوئے. یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمان. اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی، بتان رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغان. حضور علیہ السلام نے ایام تشریق میں خطبہ ارشاد فرمایا اما بعد ایھا الناس الا وان ربکم واحد الا وان اباکم واحد الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی. فرمایا لوگوں تمہارا ایک خدا ہے اور ایک ہی تمہارا باپ. حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات بھی ہوتے جو مسلمان. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ہے ذاتیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی ہے باتیں. اللہ کہا کسی بھی دوسرے مسلمان کو دوسرے مسلمان پر فوقیت حاصل نہیں، نہ برادری کے طور پر، نہ کسی سیاسی اعتبار سے، نہ کسی بھی رنگ کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے نہیں. تمیز رنگ و بو بر ماہ رامز کہ ماں پر بردائے یک نو بہاریم، نہ افغانیم و نے ترک و تتاریم چمن زادیم یک اقبال کہتا ہے یہ تو حرام ہے مسلمان کے لیے تمیز کرنا رنگ و بو کی. یہ سب لوگ ایک ہی باغ کی بلبلیں ہیں اور ایک ہی شاخ کی یہ سب پھول. تو میرے بھائی، میرے دوست، میں بات کہاں سے کہاں تک چلی گئی. مضمون میرا کوئی تھا، یہ گفتگو ہو گئی. یقین جانیے جو میں یہ باتیں کر رہا ہوں یہ تقریر نہیں کر رہا، بس یہ بزرگوں کا فیض آ رہا ہے اور میں یہ آپ سے باتیں کر رہا ہوں. بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا منہ دھویا دھو کے چلے گئے. یہ بھی ایک تبلیغ کا انداز ہے. ہاں یہ اپنائیے، اس کے بعد اس کو اپنائیے. ہماری مسجدوں میں چھوٹے بچے آ جاتے ہیں، ہمارے والے ان کو کیسے سمجھتے ہیں. بڑے جن کو نماز بھی پڑھنی آتی ہے وہ اگر آ جائے تو ان کے ساتھ کیا ہو. دیکھو اگر وہ آ جائے اس کو نہیں ہے تو کل آ جائے گا. ایک آدمی اس کو کہا تیرا پیور ساری عمر آیا ہے تو کیوں آ گیا. یار یہ انداز ہمارا نہیں ہے. کسی کو وضو نہیں کرنا آتا، کسی کو نماز نہیں پڑھنی آتی تو بھائی اس کا حال یہ نہیں کہ اس کی عزت نفس کو مجروح کیا جائے. نہیں، اس کو بتاؤ اور اتنے میٹھے انداز میں بتاؤ کہ اگلے بندے کو محسوس بھی نہ ہو. آپ نے سنا نا امام حسن و حسین نے بندے کو وضو کرتے دیکھا تو وہ غلط بابا جی وضو کر رہے تھے تو ان کو یہ نہیں کہا کہ بابا جی آپ وضو غلط کر رہے ہیں، کیا دیکھنا ذرا کس کا اچھا تھا. دونوں نے کیا تو دیکھا کہ نہیں تم دونوں کا ٹھیک ہے، میرا ہی غلط تھا. یہ انداز ہے تبلیغ کا جو ہمارے اقابت نے، ہمارے اسلاف نے ہمیں سکھایا. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا منہ دھویا دھو کے چل جاتے. آپ تہجد کے وقت سب سے پہلے وہاں پہنچے. آج مسجد میں جب گئے نا تو وہاں ایک آدمی پہلے موجود تھا اور پوچھا تم کون ہے جو آج مجھ سے بھی پہلے آ گیا. کہا حضرت جس کا راز کو آپ نے منہ دھویا یوں ہاتھ اٹھا دی. کہا میرے مالک یہ رات کو شراب پی رہا تھا، آج صبح مجھ سے بھی پہلے آ گیا. عاقب سے آواز آئی شراب پی، تو نے اس کا منہ دھو دیا، ہم نے اس کا دل دھو دیا. بھائی ایسے کام کرو نا، ایسا عمل اپناؤ کہ لوگ خود بخود دین اسلام کی طرف راغب ہیں. یہ جو ہمارے بزرگوں نے کیا، جو ہمارے اکابر نے کیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نصیب اچھے ہوں نا، نصیب اچھے ہوں تو تبھی بندہ خانقاہوں کے آسمانوں میں، صوفیاء کے پاس، بزرگان دین کے پاس، علماء کے پاس، بڑوں کے پاس تب ہی جاتا ہے اگر نصیب اچھے ہوں. تو سمجھ آتی آتی ہے اگر نصیب اچھے ہوں تو نصیب اچھے ہوں تو پھر نصیب اچھے ہونا تو پھر بات آ جاتی ہے. ایک بات میں کر کے اجازت، اگر آپ کو
کفایت نہیں. ایک بات کر کے میں اجازت چاہتا ہوں. آپ نے نام سنا حضرت جنید بغدادی. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کے پہلوان تھے. بادشاہ کے پہلوان تھے. کوئی مقابلہ نہیں کرتا تھا. ایک دن ایک سید زادہ غربت کے ہاتھوں تنگ آ کے خلیفہ وقت کے پاس آ گئے. خلیفہ وقت کے پاس آ گئے. کہا بادشاہ میں ایک پہلوان سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں. بادشاہ نے کہا اپنا نبیل کمزور وجود کے اور میرے پہلوان سے مقابلہ کرے گا. کہا بادشاہ ایک گل مجھے آتا ہے جو تیرے پہلوان کو نہیں. ایک گل مجھے آتا ہے جو تیرے پہلوان کو نہیں. وقت کا تعین کر لیا گیا. جگہ مقرر ہو گئی. منادی نے ندا دے دی. لوگ جمع ہو گئے. میدان سج گیا. بادشاہ کا پہلوان ہوا. لوگوں نے بڑی کار کی استقبال کیا. بعد میں وہ نبیل کمزور وجود سید زادہ میدان میں آیا. لوگ حیران یہ مقابلہ کرے گا. چلو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. دونوں آپس میں ملے. جب ملے نا پہلوان تو سید زادے نے جنید بغدادی کے کان میں کہا جنید سید زادہ علی کا بیٹا ہوں. فاطمہ کا لال ہوں. نبی کی آل ہوں. غربت یہاں تک لے آئی. جنید بغدادی کی سمجھ میں بات آئی. مصنوعی سا زور لگایا. چاروں شانے جت. سید زادہ چھاتی پہ آ گئے. لوگوں نے کہا نہیں دو چل گیا. دوبارہ کشتی ہوئی. سید زادے نے وہی الفاظ لگائے. سید زادہ ہوں. فاطمہ کا لال ہوں. علی کا بیٹا ہوں. خیال کرنا. جنید بغدادی نے پھر مصنوعی سا زور لگایا. چاروں شانے جت. سید زادہ آ کے چھاتی پہ بیٹھ گئے. سید زادہ آگے چھاتی پہ بیٹھ گئے. لوگوں نے انعام و کرام سے نوازا. سید زادے نے انعام لیا. اپنے گھر چلا گیا. بادشاہ وقت نے جنید بغدادی کو اپنے پاس بلا لیا. بلا کے کہا جنید بغدادی یہ کیا کام کیا. نا کٹوالی اور ایک مجمع میں یہ کیا کیا. جنید بغدادی نے جو لفظ کہے نا وہ دل کی تختیوں پہ لکھ دو. کہا بادشاہ میں تیرا پہلوان ضرور ہوں پر شمر نہیں. میں تیرا پہلوان ضرور ہوں پر شمر نہیں جو علی کی اولاد کے سینے پہ بیٹھا. جنید بغدادی نے یہ بات کی. گھر چلے گئے. جا کے سو گئے. ظاہری آنکھیں بنا کر دل کی آنکھیں کھل گئی. حضور کی زیارت ہوئی. حضور فرمایا جنید بغدادی تو نے بڑے مجمع میں میرے بیٹے کی عزت رکھی. جا تجھے بلائے تھا. حضرات مجھے یہ بتائیے جنید بغدادی بظاہر ہار گئے تھے کہ جیت گئے. بظاہر ہار گئے تھے در حقیقت جیت گئے. کبھی کبھی ہار جانا جیت جانے سے بہتر ہے. کبھی کبھی ہار جانا جیت جانے سے بولو. کبھی کبھی یہ لنگر ہے. لنگر جو آج میں آپ کو دے رہا ہوں آسانے سے بھی آپ کو لنگر ملتا ہے. یہ بھی لنگر ہے. صرف کھانا پینا یہ لنگر نہیں ہے. یہ بھی لنگر ہے. کبھی کبھی ہار جانا جیت جانے سے بہتر ہے. ہر وقت جیتنے کے چکر میں نہ رہو. کبھی کبھی ہارنا بھی سیکھو. ماں کے سامنے ہار جایا جاتا ہے. باپ کے سامنے ہار جایا جاتا ہے. بہنوں کے سامنے ہار جایا جاتا ہے. بھائی کے سامنے ہار جایا جاتا ہے. اولاد کے سامنے ہار جایا جاتا ہے. رشتوں کے سامنے ہار جایا کرو. دوستوں کے سامنے ہار جایا کرو. یا رشتے بچا لو. کہتا میری انا نہیں رہے گی. نہ رہے گا تیرے رشتے تو بچ جائے. تیرے رشتے تو میں کہتا ہوں اگر تم جیت بھی گیا بتا. اگر تم جیت بھی گیا تو بتا. باپ سے جیت بھی گیا تو کیا جیتا. اگر تم اپنے باپ سے جیت بھی گیا تو کیا جیتا. اگر تم اپنی ماں سے جیت بھی گیا تو کیا جیتا. اگر تو اپنی بہن سے جیت بھی گیا تو کیا جیتا. اگر تو اپنے دوست جس سے تیرا 30 سال کا واسطہ ہے 20 سال کا واسطہ ہے جیت بھی گیا تو کیا جیتا. او بھائی ہارنا سیکھ.
ہارنے والے جیت جاتے ہیں. اہل علم کے سامنے ہار جایا کرو, اہل عمل کے سامنے ہار جایا کرو, ماں باپ کے سامنے ہار جایا کرو, بہن بھائیوں کے سامنے ہار جایا کرو. جتن ہار کوئی کھیڈے ہارن کھیڈ وکیرا, جتن کا ملک کوٹی لینا ہارن کا ملک گیرا. جو ہار جاتے ہیں وہ جیت جاتے ہیں. بات ساری یہاں سے شروع ہو گئی. میں اگر کرتا جاؤں بات سے باتیں نکلتی جائیں گی, نکلتی جائیں گی, نکلتی جائیں گی. اس کے لیے بہت ٹائم درکار ہے, مگر ٹائم بھی کافی ہو چکا. میں آپ کے حوصلوں کو داد دیتا ہوں کہ آپ ابھی تک حشاش چہروں پہ رونق ہے, حضور کی محبت کا اثر آپ کے چہروں سے نظر آ رہا ہے. حقیقت یہ اللہ کے ولیوں کے فیض کا اثر ہے. بہار صاحب کے آستانے میں مشہور ہوں حاجی گلشن الہی قادری صاحب کا. تو مجھے خدمت کا موقع, مجھے آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا موقع فراہم کرتے ہیں. آپ کی زیارت کرتا ہوں. اللہ والوں کی زیارت ہو جاتی ہے, دیشوں کی زیارت ہو جاتی ہے, اللہ والوں کے اولاد کی زیارت ہو جاتی ہے. یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے بھائی, بہت بڑی سعادت مندی ہے. ہاں جی,